اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے بڑا آج انٹرسٹنگ آرگومنٹ دیا، میں تمام وہ چینل سن رہا تھا، شوز دیکھ رہا، کسی نے یہ بات نہیں کی جو آپ نے کی ہے کہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر اسد قیصر صاحب کی، علی محمد خان صاحب کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ قدم رکھ کے دکھائیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر، ہاں بالکل نہیں، جن کے خلاف جلسوں بالکل میں یہ ایسے ایسے نعرے لگاتے تھے، اب میں وہ نام بھی نہیں لے سکتے ہم، اچھا نہیں لگتا، توبہ توبہ، ایسی ایسی اچانک. بد اخلاقیاں جو اندازہ نہیں۔ اچھا ان کے ذہن میں، خان صاحب کے ذہن میں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپروول سے گئے ہیں، تو ان کا اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کا استعمال جو ہے کیا ذہن میں آیا، مطلب کیسے استعمال کر سکتے ہیں مولانا صاحب کو؟ یہ دیکھیں، یہ تو ان کے اپنے، ہم تو ایسے کوئی کیا سرائی کر سکتے ہیں نا، ان کے دماغ میں کیا چیز ہے، اور وہ کوئی سنسٹر موٹو ہے جس کو وہ ان کو بھیجا گیا ہے، وہ موٹو جو ہے وہ چند دن میں پتہ لگ جائے گا سب کو، اور ہمارا تو یہ ہے۔ آپ نے اپنی کوئی ٹلیاں نہیں کھڑکائی سر، آپ بتا رہے ہیں کہ اسد قیصر صاحب سے بڑی آپ کا تعلق ہے، آپ کا پرویز خٹک صاحب سے زیادہ تعلق ہے، تو آپ نے کوئی ٹلی شلی نہیں کھڑکائی وہاں سے لاہور سے بیٹھ کے ادھر مینسیرا وغیرہ؟ میں تو آپ دیکھیں، اسد قیصر کو جب اس نے آخری دن سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا، اور انہوں نے رات کے 12 بجے سے پہلے ججمنٹ دینے کے لیے جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ ووٹنگ کرائیں، وہ نہیں کرانے دیا، تو نیکسٹ ڈے کے بعد جب وہ اسد قیصر سے بڑے ناراض ہو گئے، اور اسد قیصر نے دیکھا وہ آپ کے اپنا نیشنل اسمبلی کے لفٹ میں جب جا رہے تھے تو گالیاں نکال رہے تھے، فوج کی سبھی گالیاں نکال رہے تھے لوگوں کو، تو وہ جب بعد میں ملے تو مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے اسد قیصر کو بڑا ریبیوک کیا، تم کدھر کے پٹھان، تم نے تو بالکل لد کر دی، تم وہاں پر دوڑ گئے اور مجھے چھوڑ کے وہاں پر یہ خان صاحب نے مطلب اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو یہ باتیں کی، آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو خاصا اس کے ساتھ بڑی بد اخلاقی سے بات کی انہوں نے کہ تم چھوڑ گئے مجھے، تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو، تم نے وہاں جا کر یہ تم نے کام کیا اور تم بھاگ گئے وہاں سے، اور یہ چھوڑ کے چلا گیا تھا نا وہ اپنا نون لیگ کے اپنا سردار ایاز صادق کو بٹھا کر اور ووٹ دلا کر خود یہ پیچھے ہٹ گیا، تو وہ اس کے اوپر بہت ناراض تھے، اور ابھی بھی میرے خیال میں وہ ان کے دل میں ایک دفعہ کسی کے کدورت آ جائے تو وہ بخشتے نہیں ہیں، ابھی بھی ان کے دماغ میں کوئی نہ کوئی چیز ہوگی کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ اچھا سر، آپ نے، مجھے یاد آیا خان صاحب ماضی میں بھی ایسے کام کرتے رہے، آج کی نوجوان نسل کے لیے نئی باتیں ہوں گی، نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے بھی الائنس کیا تھا 2008 میں، جس میں محمود اچکزئی صاحب بھی تھے، نواز شریف صاحب بھی تھے، خان صاحب کی پارٹی بھی تھی، یہ مشترکہ ایک الائنس بنایا تھا، پتہ نہیں محکوم کوئی اپریسڈ کوئی اس طرح کا تھا، میرے ذہن میں وہ نام فوری طور پر نہیں آ رہا، تو خان صاحب نے تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی پولیٹیکل الائنس، یہ ابھی کی بات ہے 2008 کی بات کر رہا ہوں، 2007 میں لندن میں تھا، میں وہاں رپورٹنگ کر رہا تھا وہاں سے نیوز کے لیے، تو اس وقت خان صاحب آئے تھے اور پریس کانفرنس کی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور میرے سامنے انہوں نے کہا تھا ان کو کہ جناب آپ میاں صاحب یہاں لندن بیٹھ گئے ہیں، واپس آئیں آپ، اور میں جناب مشرف کے خلاف تحریک چلائیں گے، لانے والے بھی یہی تھے، ان کو انسٹیگیٹ کرنے والے بھی خان صاحب تھے کہ واپس آئیں، اور ساتھ میں نواز شریف سے الائنس بھی کیا، خیر وہ خان صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا، وہ جو بات میرٹ پہ کرنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب ان کے ساتھ بیکاٹ کر کے خود جا کے الیکشن میں حصہ لے لیا، اور اچکزئی صاحب اور عمران خان صاحب بہ رہے گئے، بلکہ لاسٹلی مجھے اچکزئی صاحب کا جملہ یاد ہے، میرے منہ پہ کہا ہوا ہے پارلیمنٹ میں، انہوں نے کہا جناب پہلی دفعہ کسی پنجابی کے ساتھ ہم نے ڈیل کیا اور دھوکہ کھایا، یہ الفاظ ہیں ان کے، یہ ان سامنے کہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے، اور بعد میں نواز شریف صاحب نے ریمنڈ بلا کے اور مری بلا کے ان کو گورنر ان کے بھائی کو، اور عمران خان صاحب نے طاہر القادری صاحب کے ساتھ بھی کیا، باقی لوگوں کے ساتھ بھی کیا، اور آپ حیران ہو گئے کہ نواز شریف صاحب کے جو تعلق تھا نا وہ شوکت خانم کی زمین کے اوپر ہی مطلب کافی ان کے ساتھ ابلائز تھے کہ وہ ساری زمین پنجاب گورنمنٹ نے دی تھی، تو وہ اس کی وجہ سے تو آپ کو حیرت ہوگی سر، آپ کو کوئی حیرت ہوگی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اور خان صاحب ایک ہی کنٹینر پہ چڑھے نظر آئیں اور کوئی الائنس کر لیں KPK کی حد تک، ول یو بی سرپرائزڈ؟ مجھے تو کوئی سرپرائز نہیں ہوگا ریئلی، ہاں آنیسٹلی، وہ کہیں گے کہ اپنا سیاسی جماعتوں میں اسٹرینج بیڈ فیلوز اور نیو بیڈ فیلوز کی ایک کہاوت مشہور ہے، تو وہ تو کوئی پرواہ نہیں، وہ کہتے ہیں پالیٹکس، میں بتا دیتا ہوں جو انگلش کی ہے نا، پالیٹکس از آل اباؤٹ شیئرنگ بیڈ ود دا اسٹرینج فیلوز، دیٹس واٹ از دا کوٹ۔